رہائی پاتے ہی میں ان کے بیٹے محسن رضا کے ساتھ گیا تھا۔ ہم نے اکٹھے کھانا کھایا تھا اور رات کی فلائٹ سے ان کے اسلام آباد واپس جانے تک ہم انہی کے ساتھ رہے تھے، ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر نہیں ہوئے تھے۔ رابعہ یا منظر سے یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جھوٹ بھی بعض اوقات باعث رحمت بن جاتا ہے، میں نے اطمینان کا سانس لے کر کہا۔ اب ایک بات اور سن لے، انکل شیروانی سے بھی فو مانچو کے روکے اور اس کی دعوت کا بالکل تذکرہ مت کرنا، ورنہ وہ کہیں گے کوئی ضرورت نہیں اس سے ملاقات کے لیے چوری چھپے جانے کی، پولیس کو اطلاع کر دیتے ہیں، وہ فو مانچو کو اٹھا لائے گی اور پھر جو کچھ بھی اس سے پوچھنا ہے پوچھ لیا جائے گا۔ لیکن محسن رضا، پولیس کی موجودگی میں وہ سچ کہاں بولے گا، وہ سب کچھ کہاں بتائے گا جس کے بتانے سے زندگی کے لالے پڑ جائیں؟ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ کوئی عقل مندی ہے؟ محسن بولا، میرا مطلب ہے ان حالات میں ہمارا اس ویران علاقے میں جانا، اور وہ بھی خالی ہاتھ۔ اگر یہ دشمن کی چال ہوئی تو ہماری لاشیں کل نہر سے برآمد ہوں گی۔ مجھے یہ چال اس لیے نہیں لگتی کہ وہ رکا فو مانچو کی اپنی تحریر تھا، میں اسے پہچان گیا تھا، میں نے کہا۔ تاہم پھر بھی کوئی شبہ نہیں کہ ہمیں خطرہ درپیش ہوگا، خدا نہ خواستہ کسی نے فو مانچو کو بھی دیکھ لیا ہوگا تو ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی اس کا قصہ پاک ہو جائے گا، اور ہم بہادر بن کے شیر کی طرح جائیں گے تو مچاند پر مورچہ قائم کرنے والے شکاری کی طرح وہ بھی بڑی بہادری سے ہمیں مار ڈالیں گے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، میں نے ارشاد کیا، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ علامہ مرحوم نے ذکر کیا ہے، 25% احمق ہیں، 25% مجنوں ہیں اور باقی 25% انجینئر ہیں، تو 25% شاعر وغیرہ۔ محسن رضا نے جل کے کہا، تو نے بلیک بیلٹ کے نمبر بالکل نہیں دیے، میں نے کہا اور ہاتھ کو سیدھا کھڑا کیا، جو مجھے ملی تو نہیں مگر مل سکتی تھی، اگر اجازت ہو تو مظاہرہ کروں، ایک وار سے میز کے 2 ٹکڑے۔ میں نے 25% حماقت کے نمبر دے دیے ہیں، اس لیے مظاہرے کی ضرورت نہیں، وہ بولا۔ آؤ اب ڈیڈی کی ڈانٹ ڈپٹ سنائیں اور انہیں سی آف کر کے ایئرپورٹ سے واپسی پر سوچیں گے۔ 1-2 مسائل اور بھی توجہ طلب ہیں، میں نے کہا، مثلاً ایک تو یہی کہ ہمیں یا کم از کم مجھے غیر مسلح نہیں رہنا چاہیے، لیکن ریوالور سے پہلے لائسنس حاصل کرنا آسان کام نہیں، بغیر لائسنس کا ریوالور لے کر پھرنا جرائم میں سے ایک اور سنگین جرم کا اضافہ کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ قیام کا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ سلامت شاہ کے بعد کون گواہی دے گا کہ میرے والد کی قبر کون سی ہے؟ آج رات تو ہم بھی ایمبیسڈر ہوٹل میں قیام کر لیں گے، محسن نے کہا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کمرہ گزشتہ دن سے آگے بک نہ ہو سکے، تو آج دوپہر سے بک دکھایا جائے گا۔ آج 1 بجے کے بعد کوئی نیا مسافر نہیں آیا ہوگا تو یہ کوئی بڑا کام نہیں ہوگا، اور بعد میں ہمارے لیے ایک دستاویزی ثبوت بن جائے گا، ہم ثابت کر سکیں گے کہ عدالت سے سیدھا یہاں آئے تھے۔ رات کو میں ایئرپورٹ پر دیکھوں گا، واقف مل گیا تو ہمارا گواہ بن جائے گا۔ قیام کا مستقل حل یہ ہے کہ کہیں کوئی کرائے کی جگہ دیکھی جائے۔ جب تک یہ معاملہ سیٹ نہیں ہوگا ہمیں یہاں رکنا ہوگا اور اس پتے سے عدالت کو مطلع کرنا ہوگا۔ ہم ہیں چھڑے چھانٹ، کوئی شریف آدمی جس کی بیوی یا لڑکی جوان اور خوبصورت ہوگی وہ ہمیں کب کرایہ دار رکھے گا؟ یہ مسئلہ منظر یا رابعہ حل کر سکتے ہیں۔ ریوالور کے حصول میں SSP ضامن رضوی سے مدد لی جا سکتی ہے۔ قبر کی نشاندہی کرنے والے 3 گواہ جنازے کے شرکا ہوتے ہیں، ان کے نام چراغ دین بتا سکتا ہے۔ شیروانی صاحب کے پاس ہم اپنے لیے کمرہ بک کروا کے پہنچے۔ محسن نے انہیں لندن کے واقعات بھی تفصیل سے بتائے تھے اور جو کچھ لاہور پہنچنے کے بعد ہوا تھا وہ بھی بتا دیا تھا، مگر ان کے نقطۂ نظر سے بہت سی باتیں وضاحت طلب تھیں۔ میرے والد کی موت کے بارے میں انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا۔ اگر وہ بندہ خدا مجھے اشارہ بھی کر دیتا کہ اس کے حالات اس حد تک دگرگوں ہیں تو میں کچھ نہ کچھ ضرور کرتا۔ میرا خیال ہے انکل کہ اس صبر و تحمل کے ساتھ تمام مصائب کو اکیلے رہ کر جھیلنے کی کوئی معقول وجہ ضرور ہوگی، میں نے کہا۔ کیا آپ اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یا آپ کو بھی اعتماد کے قابل کیوں نہیں سمجھا؟ میرا مطلب ہے وہ اعتماد کرتے ہوئے کیوں ڈرتے تھے؟ آپ انہیں ایک زمانے سے جانتے ہیں، کیا آپ کے علم میں کوئی ایسی بات ہے؟ مثلاً یہ کہ ان سے کبھی نادانستگی میں کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو جس کا کفارہ ادا نہ ہوا ہو، اور ان کے پرانے بدخواہ یہ بات جانتے ہوں کہ وہ غلطی کیا تھی؟ شیروانی صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ وزیر خان نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپایا، بالکل اسی طرح جیسے تم اور محسن ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپاتے، لیکن میں اس کے امکانات کو مسترد نہیں کرتا۔ آدمی خطا کا پتلا ہے اور بعض اوقات حالات اس کے خلاف سازش کر لیتے ہیں تو سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھانے والے کی عقل بھی ساتھ نہیں دیتی۔ کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ کیا غلطی تھی جو اس نے مجھ سے بھی چھپائی؟ آپ ان کے پرانے دوست احباب کو اور ملنے والوں کو جانتے ہوں گے، ان میں سے پاکستان آنے والے کون تھے؟ اور یہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں؟
میں نے کہا مثلاً میر شرافت علی کے بارے میں آپ کی معلومات کیا ہیں؟ زیادہ نہیں، وہ سوچتے ہوئے بولے۔ میرٹھ میں بھائی وزیر خان مرحوم کے پاس آتا جاتا تھا، لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کمینہ آدمی تھا مگر کیا کرتے، گھر آئے ہوئے کو دھتکارا بھی نہیں جا سکتا۔ اس تعلق کی نوعیت کیا تھی؟ میرا مطلب ہے وہ کہیں پاس پڑوس میں رہتا تھا، والد مرحوم کے ساتھ کام کرتا تھا یا ان کے کسی دوست کا دوست تھا؟ سنا ہے میرٹھ میں اس کی کوٹھی تھی۔ ہاں کوٹھی تو تھی، شیروانی صاحب نے کہا، اور باتوں کا مجھے اس لیے علم نہیں کہ میرٹھ میں میرا قیام سرکاری کام کے سلسلے میں بہت مختصر رہا۔ پھر میری ایک ہندو افسر سے لگ گئی اور اس نے مجھے دہلی ٹرانسفر کروا دیا۔ نئی ملازمت تھی، ہندو اعلیٰ ملازمتوں پر قابض تھے اور ان کی چلتی تھی، چنانچہ میں عملاً فٹ بال بنا رہا، ایک کک میں ادھر دوسری کک میں ادھر، ہر سال بستر باندھنا پڑتا تھا۔ بڑی مشکل سے ایک انگریز افسر کی مداخلت پر یہ چکر ختم ہوا۔ تقریباً 6 سال بھائی وزیر خان مرحوم سے کوئی تعلق نہ رہا۔ پھر انہوں نے میرٹھ کے چند لوگوں کے نام بتائے جو والد صاحب کو جانتے تھے۔ ان میں سے 2 مر چکے تھے، ایک کے بارے میں انہیں خبر تھی کہ ہانگ کانگ چلا گیا، باقی نہ جانے کہاں تھے کہ پھر کبھی نہیں ملے۔ انہوں نے میرے دوبارہ پوسٹ مارٹم کے خیال کو پسند نہیں کیا، لیکن میں نے کہا کہ دوبارہ کیا، اس کا تو سرے سے پوسٹ مارٹم ہوا ہی نہیں تھا، اور قبرستان میں گورکن کے رجسٹر میں موت کی وجہ ہارٹ فیل لکھی ہوئی ہے، جو بظاہر غلط ہے، اس لیے کہ والد مرحوم کو گھٹیا کا عارضہ تو تھا مگر بلڈ پریشر جیسی کوئی شکایت نہ تھی۔ تو شیروانی صاحب نے کہا پھر ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے تازہ ترین واردات سے پیدا ہونے والے مسئلے کا ذکر کیا۔ وہ حسب توقع پہلے توجہ سے سنتے رہے اور پھر برہم ہوئے کہ آخر اس حماقت کی کیا ضرورت تھی۔ موجودہ حالات میں تو مجھے نامعقولیت سے قطعی اجتناب کرنا چاہیے اور تجربات سے سبق حاصل کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب مجبوری ہے تو وہ جھوٹ بھی بولیں گے، خواہ اس سے فائدہ ہو یا نہ ہو۔ مجھے تو بہت افسوس ہے کہ تم نے اپنی تعلیم بھی مکمل نہیں کی۔ انہوں نے کہا محسن خود اپنی ضد سے کیا تھا، کیونکہ تم والد کے سند سے مجبور تھے۔ میں اس کو ہرگز واپس نہ بلاتا، مگر اس کی ماں، تم جانتے ہو عورتوں کے لیے منطق بے معنی چیز ہے۔ اس کو یقین تھا کہ محسن لندن میں رہا تو قتل ہو جائے گا، پھر میں کیا کرتا؟ وہ تو اب بھی مصر تھی کہ واپسی میں لڑکے کو ساتھ لے آنا، مگر میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم دونوں نے رہائش کا انتظام کیا ہے؟ ہم نے انہیں مطلع کیا کہ آج رات تو اسی ہوٹل میں قیام کریں گے، کل بندوبست ہو جائے گا۔ ایک دوست کے مکان کا اوپر والا حصہ خالی ہے۔ محسن نے ان کی نظر بچا کے مجھے آنکھ ماری، اور جب شیروانی صاحب نے پتہ نہیں مانگا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر گھڑی دیکھ کر انہوں نے روم سروس سے 3 افراد کا کھانا طلب کیا، اور جب کھانا آ گیا تو میں نے ڈرتے ڈرتے دوسرا مسئلہ بیان کیا۔ خلاف امید وہ خفا نہیں ہوئے اور کہا کہ ان حالات میں اپنی حفاظت کا انتظام ضروری ہے، لائسنس کے لیے میں ضامن رضوی سے بات کر لوں گا۔ انہوں نے کہا مگر ریوالور ہاتھ میں آ جائے تو دنادن گولیاں مت چلاتے پھرنا، جب آدمی کے ہاتھ میں طاقت ہو تو اسے زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم انہیں سی آف کرنے ایئرپورٹ گئے، اور چلتے چلتے انہوں نے پھر تاکید کی کہ ہم عقل اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، وکیلوں سے مشورہ کیے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائیں، اور انہیں دکتن فوکتن فون کرتے رہیں۔ جب جہاز ٹیک آف کر گیا تو ہم واپس ہوئے۔ ایئرپورٹ پر تلاش کرنے کے باوجود کوئی آشنا نہ ملا جسے ہم گواہ بنا سکتے۔ یار سکندر، محسن نے ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آ کے کہا، واقعی اس وقت ڈیڈی کو بتاتے کہ خیر سے واپسی پر ہم ایک اور مارکا سر کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں، تو وہ ضامن رضوی کو فون کرتے اور کہتے کہ ان دونوں کو آج رات کہیں بند رکھو اور اس فومانچو کو اٹھوا لو۔ مگر اب یہ سوچ لے، خدا نہ خواستہ وہاں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو ڈیڈی کی حمایت حاصل نہیں رہے گی۔ ابے یہ جتنے باپ ہوتے ہیں نا، سب باہر سے سخت ہوتے ہیں، اندر سے ان کا دل اولاد کے لیے موم ہوتا ہے، بالکل تربوز کی طرح۔ میں نے کہا ان کی سب سے بڑی مجبوری یہی ہوتی ہے کہ اچھے ہوں یا برے کسی بیٹے کو چھوڑ نہیں سکتے، اور اس کمزوری کے باعث بلیک میل بھی ہوتے ہیں، مگر وہ بھی ہوتے ہیں جو بوجہ نافرمانی جائیداد منقولہ و غیر منقولہ سے آگ کر دیتے ہیں۔ محسن نے کہا نہ وہ انکل شیروانی جیسے والد ہوتے ہیں اور نہ ہم جیسے بیٹے۔ میں نے ہنس کر کہا۔ اسی وقت میری نگاہ میر پر پڑی جو ٹیکسی میں بیٹھنے والا تھا۔ ارے میر صاحب، میں نے چلا کر کہا اور اس کی طرف یوں دوڑا جیسے برسوں کے بچھڑے ہوئے دوست سے بغل گیر ہونا چاہتا ہوں۔ میر محمد ٹھٹک کر رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرار ہونا چاہتے تھے لاہور سے؟ فرار تو واقعی ہونا ہے، میں نے کہا، مگر لاہور سے نہیں، لاہور کی طرف۔ یہاں محسن کے والد کو سی آف کرنے آئے تھے، وہی جو وزارت خارجہ کے ڈپٹی سیکرٹری ہیں، وہی شیروانی صاحب جو میرے ضامن نمبر 1 تھے۔ دیکھا تو جیب میں پیسے نہیں ہیں، اچانک تم نظر آ گئے اور ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔
ہمیں ایمبیسڈر ہوٹل چھوڑ دینا، ہم وہی مقیم ہیں۔ مہنگا ہے مگر اچھا ہوٹل ہے، بڑے لوگ وہیں ٹھہرتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، وہ ٹیکسی میں بیٹھ کے بولا۔ ایمبیسڈر ہوٹل تک مارچ کرنے سے بڑے لوگوں کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ ٹیکسی کے جاتے ہی میں نے کہا مارا اور محسن سے ہاتھ ملایا۔ کیسی بے سروپا بکواس کی میں نے، سوچتا ہوگا نشے میں ہے یا محض چھیڑخانی کر رہے ہیں، مگر میں نے سب کچھ بتا دیا۔ یار یہ قابل اعتبار گواہ نہیں، محسن نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن چالاکی سے کام لے کر اس کی گواہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مثلاً کسی معتبر شخص کے سامنے اس سے پوچھیں کہ رات کو ایئرپورٹ پر کیوں گھوم رہے تھے، یہ چڑھ جائے گا اور جواب کچھ بھی دے، مگر وہ اعتراف کے مترادف ہوگا کہ ہم سے ایئرپورٹ پر ملا تھا۔ اور اگر ہم کہیں کہ ہمیں ایمبیسڈر ہوٹل چھوڑ دیتے تو کیا ٹیکسی گھس جاتی؟ ظاہر ہے وہ کہے گا تمہارے جوتے گھس گئے کیا، یا ایسی ہی کوئی بات۔ مگر وہ معتبر شخص گواہ ہوگا تو میر کیسے انکار کرے گا کہ ہم سے ایئرپورٹ پر ملا ہی نہیں؟ یہ سب تو ٹھیک ہے اور بات کی بات ہے، میں نے ایک ٹیکسی کا دروازہ کھول کر بلا اجازت بیٹھتے ہوئے کہا، ابھی کی فکر کرو۔ کہاں جانا ہے جی آپ کو؟ ڈرائیور نے ناگواری سے کہا، پہلے پوچھ لینا چاہیے۔ پوچھیں گے تم سے بعد میں نے غرا کر کہا، چلو دھرم پورہ پولیس اسٹیشن اور میٹر ڈاؤن کر لو۔ 100-200 روپے کی سواری اٹھانے کی امید میں کھڑے ہوئے ڈرائیور نے میٹر ڈاؤن کرتے ہوئے تقدیر کو یقیناً کوسا ہوگا کہ ملے بھی تو پولیس والے، اور خدا کا شکر ادا کیا ہوگا کہ اصول پسند تھے، ورنہ میٹر کا کرایہ دینے کی بجائے کسی بہانے اپنا نذرانہ بھی وصول کر لیتے۔ دھرم پورہ پولیس اسٹیشن پر ڈرائیور کو 20 روپے دے کر ہم نے پیدل چلنا شروع کیا۔ بہت پہلے میں یہاں اپنے ایک دوست سے ملنے آتا تھا۔ یادداشت پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے دھرم پورہ کے بازار کو عبور کیا جو چھوٹی سی تنگ سڑک تھی، پھر ایک لکودک میدان آ گیا جس میں مکڑی کی ایک ٹال موجود پا کے میں نے اپنی سمت کے صحیح ہونے کا اندازہ کیا۔ موڑ پر مجھے رتن اسٹریٹ نمبر 19 کا نیلا بورڈ نظر آیا جس پر سفید حروف چمک رہے تھے۔ ہم پرانی اینٹوں کے فرش والی گلی سے گزرے۔ محسن کچھ تشویش کا شکار تھا کہ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں، مگر میں نے کہا کہ یہ راستہ شارٹ کٹ ہی نہیں، ہمارے لیے بہت محفوظ بھی ہے۔ اگر ہمارے دشمن منتظر ہوئے تو سڑک پر ہوں گے، ہم پیچھے سے ان کو جا لیں گے۔ گلی کے اختتام پر بائیں جانب دیوار تھی جو نہر کے دفاتر کے عقبی حصے کو دھرم پورے کی اس آبادی سے جدا کرتی تھی، مگر بیرون چوبچہ رہنے والے نالوں نے اس دیوار میں ایک شگاف بنا لیا تھا اور اس غار کے دھانے جیسے شگاف سے گزر کے وہ براہ راست سڑک پر طلوع ہوتے تھے، جہاں سے دن میں رکشہ وغیرہ مل جاتے تھے۔ کبھی نہر کے محکمے والے مستعد ہوتے تھے تو شگاف بند کر دیا جاتا تھا اور لوگوں کو تقریباً 1.25 میل چل کے سڑک تک پہنچنا پڑتا تھا، لیکن خود نہر کے محکمے کے اپنے ملازم جو سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے چند روز بعد دیوار کی اینٹیں پھر نکال دیتے تھے، کیونکہ خود انہیں دھرم پورے کے بازار تک پہنچنے کے لیے دیوار پر سے کودنا یا 1 میل کا چکر کاٹنا گوارا نہ تھا۔ میں اور محسن سر جھکا کے دیوار کی خلا سے گزر گئے۔ سرونٹ کوارٹرز کی پتلی سی گلی کو طے کر کے ہم عین اس جگہ پہنچے جہاں فومانچو نے ہمیں بلایا تھا۔ نہر کے دفاتر بند تھے اور لوگ باہر چارپائیاں ڈالے سو رہے تھے۔ نہر کا گدلا پانی جس میں سارا دن بچے بڑے نہاتے تھے اور ہوا بھری ٹیوب لے کر تیرتے تھے اب سکون سے بہہ رہا تھا۔ مخالف کنارے پر صرف ایک آدمی تھا جس نے تن کے کپڑے دھو کر پھیلائے تھے اور خود اندھیرے کی ستر پوشی سے مطمئن بیٹھا تھا۔ میں نے دائیں جانب چلنا شروع کیا۔ آگے نہر کا کنارہ بالکل سنسان ہو جاتا تھا اور کچی پکی سڑک پر جھاڑ جھنکار بڑھ جاتے تھے۔ مغل پورا جانے والے دوسرے کنارے کی بڑی سڑک پر سفر کرتے تھے۔ فومانچو نے ملاقات کے لیے بہت محفوظ اور بہت خطرناک جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ میں نے محسن سے کہا کہ وہ الگ ہو جائے اور 10 قدم پیچھے چلے۔ میں اب محتاط تھا اور کوئی غیبی آواز یا میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں ترکی ٹوپی اور شیروانی پہننے والا وزادار بوڑھا فومانچو جو آج دیکھنے والوں کو کارٹون لگتا ہے مجھے مل سکتا ہے، زندہ یا مردہ۔ رات بالکل سیاہ اور ویران تھی، اوپر ستارے بکھرے ہوئے تھے اور نیچے چند جھاڑیوں میں جگنو یوں دمک رہے تھے جیسے آسمان سے گر کے ستارے پتوں میں الجھ گئے ہیں۔ خاموشی میں جھینگروں کے وائلن بجانے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ کہتے ہیں جھینگر کی آواز لمبی مونچھ کو مونچھ پر رگڑنے سے پیدا ہوتی ہے اور آدمی نے اسی کو دیکھ کر وائلن ایجاد کیا۔ اچانک پیچھے سے محسن نے چلا کر مجھے پکارا۔ میں نے پلٹ کر دیکھنے میں دیر نہیں لگائی تھی، مگر حملہ آور جو نہر کے کنارے کی جھاڑیوں میں چھپے بیٹھے تھے ایک جست میں اتنے قریب آ گئے تھے کہ محسن نے وارننگ دینے میں ایک لمحے کی تاخیر کی ہوتی تو وہ مجھے بڑی بے خبری میں پیچھے سے آ لیتے اور مجھے مقابلے کی مہلت نہ ملتی۔ حفظ ما تقدم کے طور پر محسن کا 10 قدم پیچھے چلنا ہماری زندگی کا ضامن بن گیا تھا۔ محسن کی آواز پر ان تینوں میں سے ایک لٹو کی طرح گھوما اور محسن کی طرف لپکا۔
دو نے مجھے یوں گرا کہ ایک میرے دائیں ہاتھ پر تھا تو دوسرا بائیں جانب، اور میرے پیچھے ڈم ڈم کی جھاڑی تھی۔ اندھیرے میں ان کی صورتوں کے نقوش واضح نہ تھے۔ ان میں سے ایک نے اچھل کے میری گردن دبوچنی چاہی، میں نے اس کو غوطہ مار کے ایک ہاتھ سے اوپر اچھالا اور وہ نہر کے کنارے پر گرا۔ دوسرے نے لات گھمائی جو میرے منہ پر پڑ جاتی تو میرے جبڑے ٹوٹ جاتے یا دانت ہل جاتے، مگر تھوڑا سا جھک جانے کے باعث بوٹ کی ٹھوکر میرے شانے پر لگی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے کندھے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، مگر میں نے درد کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے اس شخص کی ٹانگ پکڑ لی۔ پنجہ گرفت میں آتے ہی میں نے اسے پوری قوت سے گھمایا اور وہ شارٹ پٹ کے گولے کی طرح اپنے اس ساتھی سے ٹکرایا جو نہر کے کنارے سے اٹھ کر مجھ پر پیچھے سے حملہ کرنے آیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ گرے اور ان کے اٹھنے تک میں نے ایک نظر محسن کو دیکھا۔ اس کا حریف کچھ بھاری پڑ رہا تھا اور محسن پسپا ہونے لگا تھا۔ میرے دونوں حریف بجلی کی طرح پھر اٹھے اور ان میں سے ایک نے ہاتھ گھمایا تو مجھے اندھیرے میں بھی خنجر کے آبدار پھل کی دبی دبی چمک نظر آئی۔ میں نے اس کے وار کو کلائی پر روکا اور اپنی لات نصف دائرے سے گھمائی جو اس کے دوسرے ساتھی کی پیٹ پر پڑی۔ وہ کراہ کے پیچھے گرا اور میں نے خنجر بدست حملہ آور کے شانے پر کھڑی ہتھیلی کا بھرپور وار کیا۔ وہ درد سے بلبلایا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا اور میں نے پاؤں کی ٹھوکر ماری تو خنجر غڑاپ سے پانی میں ڈوب گیا۔ وہ دونوں اچھل کے چند قدم دور جا کھڑے ہوئے اور مجھے نرغے میں لینے کے لیے میرے گرد گھومنے لگے۔ اب دوسرے بدماش نے اپنا خنجر نکال لیا تھا۔ اس نے زمین پر تھوک کے مجھے ایک غلیظ گالی دی۔ تم اس منشی سے ملنے آئے تھے نا؟ وہ حقارت امیز تمسخر سے بولا۔ وہ تو گیا، نمک حرام۔ اور اس وقت میں نے دیکھا کہ ان کے چہروں پر سیاہ جالی دار نقاب چپکے ہوئے ہیں۔ اور یہ خط دے گیا۔ دوسرے نے میری نظروں کے سامنے ایک لفافہ لہرایا۔ ہمت ہے تو چھین لو۔ لفافے کی فکر مت کرو، میں نے ان پر نظر رکھتے ہوئے کہا کہ کہیں وہ باتوں میں لگا کے میری توجہ نہ ہٹانا چاہتے ہوں۔ اس کی ایک نہیں 2 نقلیں کل ڈاک سے مل جائیں گی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ منشی سے ان کی مراد فومانچو سے تھی۔ کن اکھیوں سے میں نے محسن کو دیکھا، اس نے اپنے مد مقابل کو ایک بار پیچھے دھکیل دیا تھا، مگر دوسری بار اس نے سر جھکا کے محسن کو بیل کی طرح ٹکر ماری۔ محسن ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا اور نہر میں جا گرا۔ اسی وقت وہ دونوں پھر ایک ساتھ حملہ آور ہوئے۔ خنجر لے کر چھلانگ لگانے والا ذرا آگے تھا۔ میں نے عین وقت پر غوطہ مارا اور وہ میرے سر پر سے گزرتا ہوا جھاڑی میں جا گرا۔ دوسرے کا مکہ میرے سر پر لگا اور ذرا سی دیر کے لیے مجھے دنیا گھومتی ہوئی نظر آئی۔ پھر میں نے سر کو جھٹکا اور اس کے پیٹ پر لات ماری۔ وہ کراہ کے دوہرا ہوا تو میں نے دونوں ہاتھ ملا کر اس کی ٹھوڑی پر نیچے سے اوپر کی جانب ضرب لگائی۔ وہ اچھلا اور سر کے بل نہر میں گیا۔ جھاڑی میں گھس جانے والا اب محتاط تھا اور خنجر کی نوک سامنے کیے آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں ایک ایک قدم پیچھے ہٹتا گیا تاکہ محسن کے قریب ہو سکوں، جسے اس کا حریف نہر کے پانی سے نکلنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کنارے کی طرف آتا تھا وہ لات مار کے محسن کو پھر پانی میں گرا دیتا تھا۔ شاید محسن نے اس کا پاؤں پکڑنے کی کوشش کی تھی کہ اس کا جوتا اتر گیا تھا، ورنہ جوتوں سمیت ہر کیک سے محسن کا حلیہ بگڑ جاتا۔ خنجر والے نے اچانک جھک کر زمین پر سے کوئی چیز اٹھائی۔ یہ دیکھو، وہ خباثت سے بولا۔ کیا ہے یہ؟ میرا خیال تھا کہ اس نے زمین پر سے کوئی پتھر اٹھایا ہے اور میں نے خود کو ضرب سے بچانے کے لیے سر کے سامنے ایک ہاتھ کو ڈھال بنا لیا تھا، مگر میری نظروں کے سامنے 2 ہاتھ تھے۔ ایک ہاتھ میرے دشمن کا تھا، دوسرا ہاتھ کسی کا بھی نہیں تھا، صرف ایک ہاتھ تھا، کلائی کے پاس سے کٹا ہوا۔ میں نے نظر جما کے دیکھا، شاید مجھے ایک کے 2 نظر آنے لگے ہیں، مگر یہ نگاہ کا دھوکہ نہیں تھا۔ میرے مد مقابل کے ایک ہاتھ میں خنجر تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس نے انگلی کی پوٹ سے ایک سالم انسانی ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ ہاتھ جو کسی بازو سے منسلک رہا ہوگا اور وہ بازو کسی جسم کا حصہ ہوگا اور وہ جسم کسی میرے جیسے ہی انسان کا ہوگا، مگر اب میری نظر کے سامنے وہ ایک ہاتھ تھا جو نقش فریادی تھا، انصاف کا طالب تھا، ظلم و بربریت پر نوحہ کناں تھا۔ کس کا ہاتھ ہے یہ؟ پہچانا؟ وہ بولا، یہ ایک غدار نمک حرام کا ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ سے اس نے خط لکھا تھا، تمہیں روکا پہنچایا تھا۔ وہ ہاتھ فضا میں بلند ہوا، آسمان کی طرف اٹھا، فریاد کرتا ہوا احتجاج کے انداز میں مدد کے لیے، پھر نیچے آیا اور پانی میں یوں گرا کہ آواز پر مجھے کہے کا گمان ہوا۔ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میں صرف ایک ہاتھ ہوں۔ 70 سال تک میں نے منشی گیری کی، قلم سے بہی کھاتے لکھتا رہا، اعداد و شمار سے نفع نقصان کے گوشوارے بناتا رہا۔ میں نے کسی کا حق نہیں چھینا، کسی کی عزت نہیں لوٹی اور کسی کی جان نہیں لی۔ میں سقراط کا ہاتھ ہوں جس نے سچ بولنے پر زہر کا پیالہ اٹھایا تھا۔ میں نے یہی جرم کیا تھا کہ سچ لکھا تھا۔ سچ کیا ہے یہ تم کل جان لوگے، مگر کل صرف تمہارے لیے آئے گی یا ان کے لیے جنہوں نے مجھے جسم سے اور جسم کو جان سے جدا کیا۔
صدمے اور اشتعال کی ایک لہر نے مجھے پاگل کر دیا۔ میں بجلی کی طرح اس سفاک درندے پر ٹوٹ پڑا جس کے ہاتھ میں ایک انسانی ہاتھ کسی آدم خور بھیڑیے کے منہ میں دبا ہوا نظر آتا تھا۔ مجھے خنجر کی نوک اپنے شانے سے بازو تک خراش ڈالتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن اب وہ میری گرفت میں تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کے کلائی پٹ سے موڑا اور اس کی ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز صاف سنائی دی۔ وہ چلایا اور میں نے اس کی پسلیوں پر گھٹنا مارا۔ خونی درندے، میں نے کانپتے ہوئے کہا، اور پلک جھپکتے میں اس کو سر پر سے گھما کے نیچے دے مارا۔ میرے متواتر مکوں نے اسے نیم جان کر دیا تھا۔